قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ابن جرير حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن عبية عن سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال نبئت أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا صلى فقرأ خفض صوته وأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يرفع صوته فقيل لأبي بكر لم تصنع هذا قال أناجي ربي عز وجل وقد علم حاجتي فقيل أحسنت وقيل لعمر لم تصنع هذا قال أطرد الشيطان وأوقظ الوثنان قيل أحسنت فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قيل لأبي بكر ارفع شيئا وقيل لعمر اخفض شيئا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے محمد ابن سیرین سے یہ روایت نقل فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں نبے تو مجھے خبر ملی کہ ان ابا بکر سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو خفض صوتہ آواز بالکل پست کر کے نیچی آواز میں پڑھتے تھے. فقیل لأبی بکر حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بہت ہی آواز کم میں پڑھتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں؟ قال اناجی ربی عز وجل انہوں نے کہا میں اپنے رب سے بات کرتا ہوں اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہوں اور میرا رب میری حاجات کو جانتے ہیں. میں جتنی آہستہ پڑھوں میرا اللہ تو سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر بات کو جانتے ہیں. تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اچھا کرتے ہیں. وقیل لعمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں نماز میں تو زور سے پڑھتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اطرد الشیطان واوقظ الوثنان کہ میں شیطان کو دوڑاتا ہوں اور نیند والوں کو جگاتا ہوں. قیل احسنت کہا گیا اچھا آپ اچھا کرتے ہیں. فلما نزلت ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. پھر جب اللہ پاک نے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابی بکر کو فرمایا گیا کہ ارفع شیئا آپ اپنی آواز کو تھوڑا بلند کریں اور حضرت عمر کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی آواز کو جو ہے تھوڑا کم کر دیں. مانا یہ ہے کہ اعتدال جو ہے نا ہر چیز میں خیر الامور اوسطها ہر چیز کا اعتدال نظام اعتدال جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے. نہ بہت بلند آواز سے آدمی پڑھے اور نہ بالکل پست آواز سے پڑھے بلکہ درمیانی آواز سے پڑھے. اور اسی طرح علماء نے فقہاء نے لکھا ہے یاد رکھیں
بہت سارے حضرات ہیں بس درود شریف پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں الحمدللہ، تو وہ کم از کم اتنا ضرور ہو کہ آپ خود محسوس کریں اور سنیں، یہ نہیں کہ وہ دل میں پڑھ رہے ہیں پتہ ہی کسی کو نہیں، یہ بات نہیں، پھر وہ قرات نہیں ہوگی، وہ ذکر نہیں ہوگا، وہ فکر تو ہوگا کہ اللہ کے اعلیٰ میں آپ سوچ رہے ہیں، زبان بند ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک فکر ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تو اس کو تفکر تو کہتے ہیں لیکن اس کو ذکر نہیں کہتے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، تو یذکرون اور یتفکرون میں فرق ہوگا، دل میں صرف آدمی سوچ رہا ہے تو یہ تفکر تو ہے لیکن یہ ذکر نہیں ہوگا، تلاوت نہیں ہوگا، تو جب بھی آدمی درود شریف پڑھے یا کلمہ شریف پڑھے تو کم از کم اتنی ہو کہ آپ خود سن رہے ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس پہ پھر ثواب مرتب ہوتا ہے، اور خدا کی شان ہے کہ جب الفاظ مبارک زبان سے آدمی ادا کرتا ہے تو ان الفاظ کا بھی اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک اللہ نے اثر رکھا ہے، اور خاص طور پہ قرآن پاک کا، اور خاص طور پہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ ہاں اب نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ بھی زور نہ لگائیں، ہاں ایک ہوتے ہیں حالات، سمجھا کریں کہ امام جو ہے اس کو فقیہ ہونا چاہیے، کیا مانا کہ حالات ہیں، اب نمازی پیچھے زیادہ ہیں، اگر بالکل ایسا پڑھے کو سنے گا ہی نہیں، کسی کو تلاوت پہنچے گی نہیں، اب بالکل ایسا اللہ اکبر کہے کہ اس کو کیا پتا رکوع میں گیا کہ سجدے میں گیا، اس کو آواز اتنا بلند کرنے کی کوشش کرے کہ سب کی نمازیں صحیح ہو جائیں۔ اب تو الحمدللہ چلو اسپیکر ہیں، یہ چیزیں ہیں، ذرائع ہیں، لیکن پہلے تو یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو اگر 3-4 آدمی ہیں تو زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا پڑھ رہا ہے وہ سن رہے ہیں، اور اللہ اکبر بھی اتنا کہہ رہا ہے کہ پیچھے والے جو ہیں وہ سن رہے ہیں، تو اس لیے تفقہ دین کے اندر ضروری ہے کہ ائمہ کرام کو، ائمہ مساجد کو، علماء کو فقیہ ہونا ضروری ہے کہ وہ بات کو سمجھتے ہوں کہ کن حالات میں ہم نے کیسے بات کرنی، کن حالات میں۔ اب دیکھیں اس کو تسلی ہے کہ میرے قرآن پڑھنے سے لوگوں کو الحمدللہ بڑا شوق ہے سننے کا، تھوڑی قرات لمبی کر دی تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ جانتا ہے کہ میں زیادہ لمبی پڑھوں گا تو لوگ محسوس کریں گے اور آئندہ نمازی کم ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ نماز میں قرات جو ہے اسی انداز سے کرے تاکہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث، کیوں مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھیں نا کہ مثلاً بعض جگہ باہر کے ملکوں میں جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ان بیچاروں کے پاس آدھا گھنٹہ ہوتا ہے، اب آدھے گھنٹے میں آپ نے اذان بھی کہنی ہے، خطبہ بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھانی ہے، اور ان کو کچھ نصیحت کی باتیں بھی کرنی ہیں، کیونکہ جو غریب اتنے محنت کر کے ہیں، کیونکہ سب کی گاڑیاں پارکنگ پہ کھڑی ہیں اور پیمنٹ پیسے دیے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے باقاعدہ پارکنگ کے بوتھ میں پیسہ ڈالا ہوا ہے، اور پیسے ختم ہوں گے تو آپ پر فائن ہو جائے گا، تو وہ بیچارے اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اب ایک مولوی شروع ہو جائے وہ تو پھر نماز چھوڑ کے چلے جائیں گے، وہ تو پھر آپ کا خطبہ چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے، کیونکہ وہ تو مجبور ہے، غریب کیا کریں، ان کو تو گاڑی کھڑی کوئی نہیں کرنے دیتا، تو اس لیے پھر وہاں احتیاط میں اسی اوقات کو جو ائمہ کرام ہیں اس کو تقسیم کرتے ہیں کہ چلو بھی پہلے 15 منٹ میں ان کو تقریر کر لی اردو میں، 15 منٹ کے بعد بیٹھ گئے، چلو بھائی اذان سنتیں ہو گئی، پھر اذان ہو گئی، 5 منٹ میں خطبہ ہو گیا، 5 منٹ میں نماز ہوگی، اب سنتیں ہیں، ہر آدمی اپنی جگہ جا کے پڑھے گا، جس کو نہیں جانا ہے وہ مسجد میں پڑھ لے گا، جس کو جلدی نکلنا ہے وہ جلدی نکل جائے گا، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ آدمی کو تفقہ پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وقال اشد بن سواد نے نزلت فی الدعاء، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ سے دعا مانگو تو چیخ کے اتنی بلند آواز بھی نہ کرو، ایسے درمیانی آواز ہوئی، انہوں نے فرمایا کہ یہ دعا میں نازل ہوئی،
وهكذا روى الثوري ومالك شعبة نبينا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نزلت في الدعاء. تو ان حضرات کا بھی قول یہ ہے کہ یہ آیت مبارک جو ہے دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ جب دعا مانگیں نا تو بہت زور زور سے کہ لوگوں کی دعائیں خراب کر دیں. اب دیکھیں نا ملتزم پہ کھڑے ہیں، آپ ایک آدمی زور زور سے دعا مانگے، باقی بیچارے جو کھڑے ہیں ان کا تو ذوق ہی ختم ہو گیا، ان بیچاروں کی وہ جو توجہ اللہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتی. یا طواف میں چیخ چیخ کے پڑھ رہے ہیں اور 50 آدمی زور سے پڑھ رہے ہیں، ساری دنیا پریشان ہے، کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. یہ کوئی دعا تو نہیں ہوتی. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق دعا سے ہے کہ درمیانی آواز سے دعا مانگے. وقد قال مجاہد سعید بن جبیر وابو ایاز مقبول وعروۃ بن الزبیر وقال الثوری ان ابن عیاش العامری عبد الله بن شداد قال كان اعرابی من بني تمیم اذا سلم النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم ارزقني ابلا وولدا قال فنزلت هذه الصلاة خافت بها. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے عبداللہ ابن شداد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی تھا، بدو تھا، من بنی تمیم قبیلے سے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو وہ فوراً زور سے کہتا اللہم ارزقنی ابلا وولدا، اللہ مجھے اونٹ بھی دے اور لڑکا بھی دے. تو اس لیے پھر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ابھی مانگنا ہے تو ایسا مانگو. اچھا آپ دیکھو اونٹ پہلے ہے ولد بعد میں، اونٹ بھی دے، اور کیونکہ ان کو محبت ہے اونٹوں، اسی لیے تو قرآن نے اونٹوں کی بات کی ہے نا. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیونکہ عرب لوگ جو ہیں یہ اونٹ کو سمجھتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے اونٹ کی مثال دی، اللہ نے ہاتھی کی مثال دی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اذا العشار اسلت، کہ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو وہ 10 مہینے کی حاملہ گابن اونٹنیاں جو ہیں وہ بھی پھری پھر رہی ہوں گی اور ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. ہر آدمی اپنے خوف میں ہوگا، کون دیکھے. کیونکہ عرب لوگوں کو یہ مال بہت پیارا تھا، ان کے نزدیک انفس الاموال ارغب الاموال. بلکہ ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہاں اونٹنیاں اور مال تھے بہت سارے. تو حضور پاک نے نظر جھکا لی تو بعض صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑی پیاری چیز ہے، اونٹ بڑے دیکھنے والی چیز ہے، آپ کیوں نہیں. اللہ نے فرمایا ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواج من زہرۃ الحیات، دنیا کو میں رغبت سے نظر ڈالتا نہیں. تو یہ تو مقام ہے نا اولیاء اللہ کا اور انبیاء کا. یہ مقام اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے چاہے تو نصیب فرما سکتے. قول آخر قال جدید حدثنا ابو الصائب قال حدثنا حفص بن غیاث عن هشام بن عروة عن نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نزلت هذه الآیۃ فی التشہد. حضرت بی بی عائشہ کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس میں حکم ہے کہ نہ زیادہ زور سے پڑھو نہ ایسا پڑھو. فلا تجد الصلاة خافت بأبي قال أحسن السواد محمد بن سيرين مثله. قول آخر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لا تصلي مرات الناس مخافة الناس. اس روایت مبارک بھی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ نماز لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ پڑھو، اور یہ بھی نہ ہو کہ اچھا جی دکھانا ہوگا تو پڑھتے ہی نہیں چھوڑ دو. یہ معنی بھی نہیں ہوتا ہے کہ بعض جو حکم ہے کہ ریا نہ کرو لوگوں کو لیکن وہ کہتے ہیں جب ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو لوگ کیا دیکھیں گے. یہ بھی منع ہے کہ پڑھو لیکن ریا نہ کرو. قول آخر قال علی وقال الثوری منصور عن الحسن البصری رحمۃ اللہ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال لا تحسن عالیتها وتسیء سریرتها. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو تم بڑی خوبصورت نمازیں پڑھتے ہو، لمبی لمبی قرات کرتے ہو، لمبے لمبے رکوع کرتے ہو،
اور جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر جلدی جلدی ٹکریں مارتے ہیں. میں ایسا نہ کیا کرو بلکہ ہر جگہ اعتدال ہونا چاہیے. وقضى رواه عبد الرزاق الإمام الأصولي والشام أو أنه به وسيد الفتار كذلك. اور آخر قال عبد الرحمن بن المسلمي قال وابتغ بين ذلك سبيلا. قال أهل الكتاب خافتون سميت أحد بالحرف ويسيحونهم به وراءه فنهوا أن يسيح كما يسيح هؤلاء وأن يخافت كما يخافت القوم. ثم كان السبيل والذي بين ذلك الذي سمعه جبريل من الصلاة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں وابتغ بین ذلک سبیلا. فرماتی ہیں کہ اہل کتاب کی یہ عادت تھی کہ یا تو بالکل ایسا پڑھتے تھے اس کے بعد یہ جہر آدم باللفظ ایک آدمی ایک حرف زور سے پڑھتا پھر سارے چیخنے لگ جاتے. اللہ نے حکم دیا کہ ایسا نہ کرو جیسے یہ چیختے ہیں تم بھی چیخو اور ایسا بھی نہ کرو کہ بالکل کوئی سنے بھی نہ بلکہ ایسے انداز میں نماز پڑھو جیسے جبریل علیہ السلام نے تعلیم دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قوله تبارك وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. لما اثبت النفس الكريم ده سوال سنت رسول قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. جب اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ میرے لیے بڑے اسماء ہیں میرے اللہ کے اسماء صفاتی اسماء ذاتی اسماء جمال اسماء جلال ساتھ اپنے بندوں کو یہ بھی ہدایت کی کہ خبردار میری ذات جو ہے وہ ہر نقصان سے منزہ ہے. یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے متصف بسائر صفات الکمال والجمال والجلال منزہ عن سائر صفات النقص والعجز والاختلال. اللہ کی ذات جو ہے متصف ہے صفات جمال و کمال سے اور اللہ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور منزہ ہے. کوئی ایسی صفت جو میرے اللہ کے شان کے لائق نہ ہو اللہ اس سے پاک. اس لیے فرمایا لم یتخذ ولدا اللہ اولاد سے بھی پاک. کیوں؟ اولاد جو ہے کمزوری ہے. انسان کو اولاد کا سہارا ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو اولاد میرا سہارا بنے گی. اولاد مجھے کما کے کھلائے گی. اولاد مجھے ہاتھ پکڑے گی اور مر جاؤں گا تو کندھا دے کے قبر میں دفن کرائے گی. اللہ کی ذات جو ہے وہ منزہ ہے وہ کسی کے محتاج ہے. اور پھر یہ ہے کہ اولاد جو ہے اگر اولاد ہو وہ بھی تو مخلوق ہوگی تو سارا جہان تو ویسے اللہ کی مخلوق تو اسے اولاد کی کیا ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی سے پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ سائر صفات نقصان سے پاک ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ کی تنزیہ بیان کرو. نزع نفسه عن النقائص فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك بل هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے سنا ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا اور دعا مانگنے سے پہلے اس نے کہا اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم يتخذ ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. حضور پاک نے فرمایا اب مانگو جو دعا مانگتے ہو قبول ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آپ صفات بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب آپ تصویر بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ تنزیہ بیان کریں گے پھر عرض کریں گے تو وہ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں. اس لیے فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ
من الذل، کیا مانا؟ یعنی لیس بذلیل، اللہ عاجز نہیں. یہاں ذلیل کا معنی وہ نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے. عزیز کا معنی ہوتا ہے غلبے والا، ذلیل معنی کمزور. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے. وَيَحْتَاجُ إِلَىٰ أَن يَكُونَ لَهُ وَلِيٌّ أَوْ وَزِيرٌ أَوْ مُشِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کمزوری سے پاک ہے. وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ اس کا کوئی دوست ہو، کوئی معاون ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو. دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ہیں لیکن وزیروں کے بھی محتاج، مشیروں کے بھی محتاج، فوج کے بھی محتاج، پولیس کے بھی محتاج، گاڑیوں کے بھی محتاج، بیمار ہوں تو ڈاکٹروں کے بھی محتاج. وہ ایک ذات ہے ساری کائنات جس کی محتاج وہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو سب تم بھکاری ہو اللہ کی جناب میں. اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. اس لیے فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کو کسی وزیر مشیر کی ضرورت نہیں. بل هو تعالی خالق الاشیاء وحدہ، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا. لا شریک لہ ومدبرها ومقدرها بمشیۃ وحدہ لا شریک لہ، ساری مخلوق کو اکیلا پیدا کرنے والا، ساری مخلوق کا نظام اکیلا چلانے والا. وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ ولا وزیر لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ولا مثیل لہ، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. قال مجاہد فی قوله ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ولی من الذل کا حضرت مجاہد فرماتے ہیں لم یحالف احدا ولم یبتغ نصر احد، ہمارے خدا کی ذات وہ ہے جو کسی سے معاہدہ کر کے مددگار نہیں ڈھونڈتا کہ کسی سے حلیف بن جائے کہ کوئی اس کی مدد کرے. اللہ کو ضرورت. وَلَمْ يَبْتَغِ نَصْرَ أَحَدٍ، اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت تو نہیں. إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے میں بھی واحد ہے اور کائنات کا نظام سنبھالنے میں بھی واحد ہے، اور صرف اسی کی ذات ہے جو باقی ہے، جو دائم ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے. اس لیے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء، جس سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا اور جس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ صفتیں جو ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. یاد رکھو اسی لیے اولیاء اللہ جو ہے نا زور لگاتے ہیں کہ تم جو ہے اللہ سے تعلق جوڑو. اللہ اکبر. بعض اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضور کو حکم دیا ہجرت کا. حضور پاک نے مکہ شریف چھوڑ دیا، مدینہ منورہ. پھر اللہ نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ تم سب بھی. تو جہاں اللہ کے دین کے لیے ایک ہمیں سبق ملا کہ دین کے لیے وطن چھوڑنا پڑے چھوڑ، دین کے لیے برادری چھوڑنی پڑے چھوڑ، دین کے لیے قوم چھوڑنی پڑے چھوڑ دو،
علاقہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، کیونکہ ہجرت کا من ہی۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہر عالم کا، ہر اللہ کے ولی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ ایک دیکھو نا، میں نے عرض کئی دفعہ آپ کو کیا کہ ایک آدمی بلڈنگ حرم میں آتا ہے، اگر وہ انجینئر ہے تو اس کی نظر انجینئرنگ پر پڑے، اگر وہ پتھروں کا کام کرتا ہے، ماربل بیچتا ہے، وہ پتھر پہ نظر، یار یہ کیسا پتھر ہے، مصنوعی ہے، کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، اصلی ہے، نقلی ہے، اس کی نظر پتھر پہ۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں وہ ثواب پہ نظر ڈالیں گے، یار دیکھو 2 رکعت حتیم میں پڑھو گویا ہم نے کعبے میں نماز پڑھ لی۔ تو ہر آدمی کا ایک ذوق۔ تو ایک اللہ کے ولی نے لکھا کہ جب اللہ نے حکم دیا صحابہ کو کہ تم بھی مدینے جاؤ، صحابہ بھی چلے گئے۔ اب حالانکہ دیکھو اللہ نے کہا میرا گھر چھوڑ دو، بیت اللہ چھوڑ دو۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 ہے، اور مدینہ منورہ میں تو ان کو 1,000 ملے گا۔ 99,000 کا گھاٹا ہے ایک نماز میں۔ 5 نمازیں ہیں تو کم سے کم سمجھے اندازاً 4,00,000 کا گھاٹا ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتے نہیں، زمزم چھوڑو، صفا مروہ چھوڑو، میرا کعبہ چھوڑو، جاؤ بس۔ تو انہوں نے کتنی عجیب بات لکھی ہے، انہوں نے کہا مکے میں رہو گے تو بیت اللہ ملے گا، اور مدینے میں جاؤ گے میرے مدنی کی صحبت میں ملو گے تو پھر اللہ ملے گا۔ بڑی عجیب بات۔ میں کہا یہی وجہ تھی نا، کہا کہ نہیں بس میرے نبی کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں تمہیں راستہ ملے گا۔ جب تک صحبت رسول میسر نہیں آئے گی تو تم کعبے کو کیا سمجھو، تم مشاعر مقدسہ کو کیا سمجھو، اور وہ جو منزل ہے اللہ تک پہنچنے والی وہ نہیں ملے گی۔ وہ اگر صرف نمازوں سے مل جاتی تو پھر اللہ انبیاء بھیجتے نہ، حکم دیتے نمازیں پڑھتے رہو۔ اگر کتابوں سے مل جاتی، قرآن بھیج دیا تھا، پھر پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اس لیے علماء اللہ والے کہتے ہیں یاد رکھو، کپڑا ملے گا کپڑے والے سے۔ دکان پہ جاؤ گے کپڑے کے تو کپڑا ملے گا نا۔ اب لوہار کے پاس جاؤ اور کہو کپڑا دو گے، گا پاگل ہو گئے، بھائی لوہا چاہیے تو دے دو، میرے پاس کپڑا تو ہے نہیں۔ تو کہتے ہیں کپڑا ملے گا کپڑے والے سے تو اللہ بھی ملے گا اللہ والے سے۔ جب تک اللہ والوں سے تعلق نہیں رکھو گے، اہل اللہ کی صحبت اختیار نہیں کرو گے، کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تو اس وجہ سے آگے پھر آدمی پر مقامات جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی منزل پر پہنچنے کے لیے راستہ عطا فرمائے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کی ذات جو ہے وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، نہ تو وہ کسی سے مدد چاہتے ہیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کیا معنی؟ عَظِّمْهُ وَأَجِلْهُ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ الْمُعْتَدُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنے رب کی بڑائی بیان کر، کیا مانا؟ یہ بدبخت جو کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، اللہ ان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی ان سے منزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و کبریائی بیان کرو۔ قال ابن جریر حدثني يونس قال انبانا ابن وهب قال اخبرني ابو صخر عن القرظي انه كان يقول في هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔
قال ان اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، یہود و نصارہ بدبخت ہو گئے، ٹھوکر کھا گئے، اللہ کے لیے بیٹا بنا بیٹھے۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نصرانیوں نے کہا حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ قالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اچھا، مکے کے مشرکین نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں؟ انہوں نے کہا فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے کہا یہودیوں نے بیٹا بنا لیا، عیسائیوں نے بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا بابا جتنے فرشتے ہیں نا سب اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی لیے تو اللہ نے چھپایا ہوا ہے کہ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہوں تو ظاہر کر دیتے، سب کے سامنے آتی۔ اچھا، ہماری برادری جو تھی انہوں نے کہا کمال ہے، یہود نصارہ مشرکین ہم سے نمبر لے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، خود نبی اللہ ہے، بس اس بے اللہ۔ انہوں نے کہا آؤ جی کرو مقابلہ۔ انہوں نے جناب سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے تو بیٹے بنائے تھے نا، بیٹیاں انہوں نے خود خدا بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو عرش پہ خدا تھا مدینے میں مصطفیٰ تھا، بس بشریت کا لباس ہے، ایک اوٹ ہے، پردہ ہے۔ احمد محمد میں صرف ایک میم کا فرق ہے نا، بس میم نکال لو تو وہی احد ہے، بس۔ انہوں نے ایسی ترقی کی کہ یہود نصارہ مشرکین بھی پیچھے رہ گئے۔ وہ بھی اگر سوچیں گے تو کہیں گے، وہ کہتے ہیں میرا مرشد جو ہے نا یہ ذاہر میں تو مرشد ہے، اندر میں خود یہی خدا ہے۔ بس وہ کہتے ہیں کہ جناب بس ذرا گردن جھکائی دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ وہ کہتا ہے جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو پیر کا ایک نام ہے، شکل ہے، ظاہر وچ ہے پیر فریدن، باطن وچ ہے اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو زندہ ہیں، جو مر گئے وہ تو پھر اللہ کے سپرد، اور اللہ ہمیں بھی ہدایت کے فیصلے کرے۔ یعنی یہ جو شرک ہمارے ملک میں ہے نا جی، یقین کرو ابو جہل کی پارٹی اگر اللہ آج زندہ کر دے نا تو وہ ہمارے لوگوں کا شرک دیکھیں کان پکڑ کے بھاگ جائے، یہ کوئی اور بلا ہے۔ بس میں اللہ کے کعبے میں دیانت داری سے آپ کو میں تو یعنی اعتراض نہیں کر رہا، اللہ معاف فرمائے، کہیں ہم نے کوے کی سرکار بنا دی، کہیں ہم نے بلیوں والے پیر بنا دیے، کہیں اللہ معاف فرمائے ننگ دھڑنگ بیٹھا ہے پیر، کاروں نے جی مجذوب، یعنی جو آدمی پاگل ہو جائے وہ ترقی کر جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو ابھی یہ چند دن کی بات ہے، ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا جی میری بیوی کو تکلیف ہے، اس پر جناب سایہ ہو گیا۔ اب پہلے تو مجھے سمجھ رہا ہے کہ سایہ کیا ہوتا ہے، میں نے کہا کیا یار سایہ کو دیوار کے نیچے بیٹھی تھی، درخت کے نیچے بیٹھی، کس چیز کا سایہ ہے؟ کہتا ہے صحیح جنے اس کو جن نے پکڑ لیا۔ کیا ہوتا ہے جی وہ ایسے مارتی ہے اور ایسا کرتی ہے، لڑتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ سارا بیچارے نے حال حوال سنایا، میرا بھی کوئی دماغ ٹھکانے تھا، میں سنتا رہا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، وہ انسان ہے نا، ہم بھی تو انسان ہیں، تھکے ہوتے ہیں، اگلے کو تو کوئی فکر نہیں ہوتی نا، اس نے تو اپنا مسئلہ پوچھنا ہے نا، اس کو تو پتہ نہیں کہ بھی مولوی 1.5 گھنٹہ بول کے آ رہا ہے، انسان ہے، تھکا ہوا ہے، میں اس کو سانس لینے دوں۔ انہوں نے اپنا آپ نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے۔ پھر کبھی کبھی وہ خناس جو ہے نا آتا ہے، دل کرتا ہے مارے آدمی الٹا، پھر ڈر لگتا ہے یار اللہ کے حرم میں بےہودگی نہ ہو۔ تو بہرحال اس نے جی مجھے سنایا، میرا کوئی دماغ میٹر ٹھیک تھا، سنتا رہا میں کافی دیر اس کی تفصیل۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بیوی بیمار ہے، کوئی جن شن؟ کہتے ہیں نہیں حضرت بادشاہ ہے آپ کا مال۔ میں نے کہا چلو اگر جن ہے تو مجھے جن نکالنا نہیں آتا، یہ میں نہیں جانتا یہ کام۔ میری رائے میں جن نہیں ہے، اس کو کسی سائکیٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں، یہ ہمارے لوگوں میں بے وقوفی ہے، ایسے حالات اس میں ہی میں کہا باقر خانے میں لے جاؤں۔
تو اب پاگل خانے کی بات نہیں ہو، اس وقت رہ جائیں گے جب بالکل پاگل ہو جائے. ورنہ تو آج کل ماہر نفسیات ہوتے ہیں، سائکٹرسٹ ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. دیکھو نا باہر یورپ میں جاؤ، اگر میاں بیوی میں تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے نا، فوراً وہ ڈاکٹر کو ٹیلی فون کریں گے، تو یار میری بیوی چیخ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر، لے آئیں بات کریں. تو وہ چیک اپ کرے گا بھی، یا تو بلڈ پریشر اس کا زیادہ ہو گیا، ورنہ انسان ہے، وہ کتا تو نہیں کاٹنے لگ گئی، کیوں کاٹنے لگے؟ یا بلڈ پریشر اس کا ہائی ہو گیا ہے، یا کوئی لاشعور اور شعور کے درمیان میں بات آتے ہوئے اٹک گئی ہے، وہ اس کے لیے الجھن بن گئی ہے. وہ ایک سٹنگ کریں گے، باتیں کریں گے، 2-4 ٹھیک ہو جائے. کوئی دوائی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. وہ جناب اس نے پھر آج مجھے فون کیا، وہ کہتا جی وہ آپ کے فرمانے پر میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، انہوں نے اس کا چیک اپ کرایا اور سارا، تو انہوں نے کہا یہ تو بیمار ہے بیچاری، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، اللہ کے بندے فلاں فلاں اس کی سریاں بند ہیں. تو اب تخطیط المخ اس کی ہو گئی ہے، انہوں نے دوائیں دے دی ہیں. اب وہ پہلی خوراک سے ٹھیک ہے، 4 دن کے بعد ویسے ٹھیک ہو جائے، کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تم خامخواہ جن بھوت بنا لیتے ہو، کوئی جن بھوت نہیں ہوتا. اصل جن بھوت جو ہے نا جی، وہ یہی ہے کہ نفسیاتی بیماری ہے. دوسری بات یاد رکھو کہ جب خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کر سکے، جوان تو ہے نا لیکن ہے فلموں کا مارا ہوا بیچارہ، اب جب اس کی خواہشات پوری نہیں ہوں گی تو اس کو پھر ہسٹریا کے دورے پڑتے ہیں، وہ بیمار ہو جائے. خواہش تو ہے لیکن خواہش پوری نہیں ہوئی، تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھر ہسٹریکل قسم کے دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اس کا بھی علاج ہے کہ اپنا علاج کراؤ تاکہ تمہاری زندگی جو ہے گھر میں ٹھیک ہو جائے. دیکھو نا، تمہیں خواہش ہو اور عورت نہ ملے، دیکھا نہیں انسان کیسے پاگل ہوتا ہے، کتے کی طرح پھرتا ہوتا ہے، لوگوں کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے، تصویریں دیکھتا ہے، فوٹو دیکھتا ہے، رسالے دیکھتا ہے، پاگل بنا ہوا ہے، جیسے کتا پھرتا ہے گلیوں میں، ایسے پھر رہا ہے لوگوں کی عورتیں دیکھنے کے لیے. تو عورت ہے، اس کی بھی تو جذبات ہیں. وہ جب تمنا پوری اس کی نہیں ہوتی ہے تو ایک بیماری ہے، وہ بیماری کا دورہ ہو جائے. اس کا علاج ہے کہ شوہر اپنا علاج کرے، میاں بیوی کو مطمئن رکھے. اسی لیے کبھی آپ نے غور شاید نہ کیا ہو، آپ دیکھیں نا، کبھی آپ فوٹو دیکھیں، تصویریں دیکھیں اور گندی گندی کتابیں پڑھیں تو پیشاب آپ کو بار بار آئے گا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب آدمی گندی چیزیں دیکھتا ہے نا تو غدود مثانہ متورم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پیشاب کی کثرت شروع ہوتی ہے. یہ بھی بیماری ہے. تو سب سے بڑا علاج کیا ہے کہ آج اللہ کے گھر میں فیصلہ کر لو کہ ان عورتوں کو نہیں دیکھنا، بس. ساری بیماریوں کا ایک علاج. اگر میری بات مان ہے، مشکل کام، امتحان بڑا ہے. دیکھو نا جی، خوبصورت لڑکی ہو، سامنے کھڑی ہو اور آدمی آنکھیں جھکا دے، ہے بڑا مسئلہ. لیکن سارا راز اسی میں ہے. تیری ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور دل میں حلاوت ایمان آئے گی، نماز میں، قرآن میں، ذکر میں لذت ملے گی اور تو پٹڑی پہ آ جائے گا. بس ایک بات ہے کہ ان جھوٹے عاشقوں کو چھوڑ دے، ان جھوٹی تصویروں کو، لاشوں کو دیکھنا چھوڑ دے، اپنی نظر، اپنا فکر، اپنا دل، اپنا دماغ اللہ کی طرف لگا لے. سامنے آ جائیں، آنکھیں جھکا دو، بس. گھر میں تصویریں، گندی چیز سب نکال کے باہر پھینک دو، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جس دن تم اس چیز سے بچ گئے نا، جس دن نظر پہ کنٹرول ہو گیا، دل خود بخود ٹھیک ہو جائے. ساری بیماریاں ادھر سے آتی ہیں، ادھر سے آئیں، دماغ میں گئیں، دل میں گئیں، پھر آدمی پہ جنون طاری ہوا، پھر آدمی عاشق ہوا، پھر رات کو سویا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے بال بڑے خوبصورت ہیں، آنکھیں اس کی بڑی بڑی ہیں، یار قد بڑا زبردست ہے، باڈی بڑی سی ڈول ہے، ہاتھ پاؤں بڑے اچھے ہیں، سرخی بڑی سجتی ہے، بس اسی میں مر رہا. انجام نتیجہ کیا
کیا ہوگا؟ انشاءاللہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ تاکہ تمہاری مرضی ہے، ہم فقیروں نے بات کہنی ہوتی ہے، اب منوانا تو ہمارے دل میں ہے ہی نہیں۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا وقالت العرب، مشرکین مکہ نے کہا لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک، انہوں نے کہا میرا مولا تیرا کوئی شریک نہیں مگر یہ تیرے اپنے ہیں جن کو تو نے خود شریک بنایا ہے، یہ بھی تیرے مالک نہیں، تو ان کا مالک ہے لیکن ہیں تیرے پیارے۔ وقال الصابئون والمجوس لولا اولیاء اللہ نزل اللہ، کہ اگر اولیاء اللہ نہ ہوتے تو اللہ کمزور ہو جاتا، یعنی اللہ کو بھی اولیاء کی مدد کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ۔ فأنزل الله هذه الآية وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ وقال أيضا حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا الصغير من آله والكبير۔ حضور اپنے خاندان کے ہر بندے کو یہ آیت مبارک یاد کراتے۔ قلت وقد جاء في حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، اس کا نام آیت العز بھی ہے۔ وفي بعض الآثار انها ما قرئت في بيت في ليلة يصيبه سرق أو آفة، کہ یہ وہ آیت مبارک ہے جس گھر میں پڑھی جائے اللہ اس گھر کو مصیبتوں سے، چوری سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ جس کا اللہ نگران ہو جائے اس کو کون نقصان پہنچائے؟ جس کا اللہ پہ یقین ہو جائے، اللہ کی حفاظت پہ یقین ہو جائے، ہے بات سمجھانے کی میرا عزیز، بس بات دل کو لگ جائے نا جی تو پھر بات ٹھیک۔ جب اللہ راضی ہو جائے نا تو پھر روٹی چٹنی سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، پھر لوگوں کے کباب بریانیوں پہ نظر نہیں پڑتی۔ اور اللہ راضی نہ ہو تو کبھی چپلی کباب تو کبھی کھپلی کباب، پھر اسی میں رہتا ہے۔ انجام انشاءاللہ نہ شباب نہ شراب، کھانا خراب انشاءاللہ۔ یہ لکھ لو، یہ میرا ڈائری پہ نوٹ کر دو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آیت العز ہے۔ وقال الحافظ ابو یعلا حدثنا بشر بن سبحان البصری قال حدثنا حرب بن میمون قال حدثنا موسى بن عبيدة الزبيدي محمد بن كعب القرظي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرجت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويده في يدي او يدي في يده، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، حضور کا ہاتھ میرے ہاتھ میں یا میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں صلی اللہ۔ فأتى رجل رسول حية فقال اي فلان ما بلغ بك ما أرى قال الصقم الضر یا رسول اللہ۔ آپ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا بیچارہ بڑے برے حال میں تھا، حضور نے پوچھا بھی تمہیں کیا ہوا، کیا ہو گیا، تمہاری حالت کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بیماریوں نے اور مصیبتوں نے تباہ کر دیا۔ قال الا اعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر، حضور نے فرمایا میں تمہیں ایک دعا نہ بتلاؤں جس سے تیری بیماریاں، تیری دکھ مصیبتیں ٹل جائیں؟ قال بلا ما يسرني ان اتبع معك بدنا احدا قال وذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال واجد قال بدر واحد ما يذكر الفقير القانع۔ اس کے بعد کہنے لگا حضور اگر ایسی بات مجھے سکھا دینا اور تو پھر مجھے احد بدر میں نہ جانے کا غم بھی نہیں رہے گا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے احد اور بدر کا مقام اپنا ہے، کیا وہاں کوئی کانے فقیر پہنچ سکتا ہے؟ قال وقال رسول اللہ ابو ہریرہ یا رسول اللہ سیایا فعلمنی قال وقیل یا ابا ہریرہ توکل الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبره تکبیرا۔ قال وتعالى رسول الله وقد صلى قال وقال لي مريم قال وقلت يا رسول الله لما زل اقول الكلمات التي علمتني زاده ضعيف وفي متنه نكارة والله اعلم۔ اس کے بعد حضور نے یہ دعا سکھائی توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس کے بعد جب آیا تو اس کی حالت بدل گئی، صحت ٹھیک ہو گئی، بیماریاں بھی گئیں اور سب کچھ ہوا۔ تو انہوں نے کہا، آپ نے پوچھا کہ ماہیم کیا حال ہے بھائی، کیسے بدل گئے؟ انہوں نے کہا یا جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، اور اس کی برکت سے اللہ نے میری حالت جو ہے وہ بدل ڈالی ہے۔ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں محدثین ایسی روایات کو بھی لے لیتے، اور جن کی تائید اس لیے ہو رہی ہے کہ آیت قرآن میں موجود ہے۔ اور مشکل کیا ہے، یاد کر لو، وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بس یہ آیت پڑھ لیا کرو، کون سا مشکل ہے؟ لیکن بات یاد رکھو، یہ سارے وظیفے پڑھنے جو ہے نا، یہ اثر اسی وقت کریں گے جب خالص دل سے نکلیں۔ لیکن اب مثلا اس میں دوا ہے، اگر دوا کے ساتھ ایک قطرہ زہر بھی ڈال دو کوئی فائدہ ہوگا؟ ایک آسان بات، ایک دوا ہے لیکن ساتھ آپ نے زہر ڈال دی۔ آپ کو مثلا ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ایک پاؤ دودھ خالص پیا کرو، تم ایک پاؤ پانی ملاتے ہو، پھر کیا فائدہ ہو؟ یا وہ ڈالڈے والا پاؤڈر والا دودھ بناتے ہو پیتے ہو، کیا فائدہ ہو؟ تو اسی طرح ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن بھی سچا، میرے مدنی کا فرمان بھی سچا، اللہ کا ذکر بھی سچا، اس کے برکات بھی سچے، لیکن جب ہم ذکر کر رہے ہیں اور نظر گندی ہے تو فائدہ کیا ہے؟ کیوں؟ ادھر سے تو ظاہر اندر آ رہا ہے نا، ذکر بھی کر رہا ہے، ابن کثیر بھی پڑھا رہا ہے، عورت بھی گزرے تو اس کو بھی دیکھ رہا ہے، فائدہ کیا ہے؟ وہ جو زہر کا تیر اندر جڑ رہا ہے، وہ جو اندر زہر آ رہی ہے، تو جو اندر آپ کے اخلاص ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ جس دن آپ نے اپنی آنکھوں پہ پہرا بٹھا دیا نا جی، پابندی لگا دی نا کہ بس اللہ کے لیے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ان سے کوئی زہر اندر نہ جانے دیا، پھر دیکھیں 10 دن کے بعد اللہ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات قرآن میں، آیات قرآن میں، احادیث رسول عربی میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر کیسا اثر ہے، پھر آپ دیکھیں گے اور حیران ہوں گے۔ یہی وجہ تھی نا جی کہ صحابہ فاتحہ پڑھتے بس ٹھیک ہو، بات ہی ختم ہوگی، بس فاتحہ پڑھی بیماری ختم۔ کوئی بیمار ہوتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ھذا الوجع پڑھ بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک من کل شیء یؤذیک، اذهب الباس رب الناس انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاءک لا یغادر سقما۔ دیکھو نا کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ملک فتح کیا روم کا، تو رومن امپائر کے جو بڑے بڑے جرنیل تھے وہ قیدی ہو گئے، تو ایک جرنیل جو تھا وہ حضرت عمر کے خیمے میں قید تھا، تو اس نے کہا کہ امیر المومنین دیکھو آپ کا اور میرا مذہب نہیں ملتا، میں عیسائی ہوں آپ مسلمان ہیں، پھر آپ فاتح ہیں میں مفتوح ہوں، ہماری آپ کی جنگ ہے، لیکن آپ نے جس بہادری سے جنگ لڑی ہے نا، تو بہادر کی قدر کرتا ہے، میں تمہاری قدر کرتا ہوں کہ تم باقی جرنیل ہو، جس انداز میں تم نے جنگ لڑی ہے اور اپنی فوجوں کو لڑایا ہے، میں مان گیا ہوں کہ تم واقعی ایک جرنیل ہو۔ میری ایک نصیحت ہے، میرے ملک میں کسی رومن کے ہاتھ سے پانی کھانا وانا کبھی نہ کھانا۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا وہ آپ کے دشمن ہیں اور ان کے پاس ایک بڑی خطرناک زہر ہوتی ہے، اور وہ دشمن کے لیے ذرا سا ایک قطرہ بھی ڈال دے تو بندہ پھر بچ نہیں سکتا ہے، اور آپ کو مارنے کے لیے وہ الٹے ہو جائیں گے، ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے، لہٰذا آپ ان پہ کبھی اعتبار نہیں کرتے۔
حضرت خالد نے فرمایا اچھا موزہ آپ کے تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس بھی ہے۔ اس نے فوراً اپنی انگوٹھی نکالی اور انگوٹھی کا ڈھکنا کھولا، انہوں نے کہا دیکھیں اس کے نیچے وہ 2 قطرے رکھے ہوئے، یہ ہم نے بھی اپنے پاس چھپا کے رکھی ہوتی ہے کہ دشمن کی قید میں آ جائے تو کھا لیا خلاص، مر گیا جان چھوٹی، باقی ملک کو تو نقصان نہ دینا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا دکھاؤ مجھے۔ اس بیچارے نے ڈرتے ڈرتے دکھا دی، ساتھ پانی کا گلاس رکھا تھا، حضرت خالد نے اس میں ڈال اور اٹھایا، کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء۔ اور تو کیا کر رہا ہے؟ بس کوئی پڑھے پڑھا تم نے؟ اس نے کہا دیکھو مجھے کچھ ہوا ہے۔ کافی کمال ہو گیا، تو کیا ہے آج تم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء پڑھو تمہیں فائدہ ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہوتا؟ میرے عزیز یہ کو بات ہے، دیکھو نا یہ آدمی ہے، اب دیکھنا آپ چاول کھاتے ہیں اس کے اثرات ہیں، دالیں کھاتے ہیں اس کے اثرات ہیں، گوشت کھاتے ہیں اس کے اثرات ہیں، مچھلی کھاتے ہیں اس کے، اللہ کے قرآن کے اثرات ہیں ہی نہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ 10 دن دال کھاتے رہو انشاءاللہ پھر ساری ریح بھر جائے گی بدن میں، گوشت کھاؤ گے تو پروٹین زیادہ ہوگا، گرمی آئے گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، جب اللہ کی اس مخلوق میں اتنی اثر ہے تو اللہ کے نام میں کیسے اثر نہیں ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے یہ گندی ہے، بد نگاہی سے بچ جاؤ اور بد نظری سے بچ جاؤ۔ جس دن تم نے ان حسینوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیا نا جی، اسی دن مولا سے دل لگ جائے گا۔ بس دعا کرو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی بچائے۔ پاکستان سے حرم آنے کی بڑی خواہش تھی، آ گیا ہوں، جگہ بھی مل گئی ہے اور نوکری بھی مل گئی ہے، لیکن دل نہیں لگتا ہے۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل لگنا نہ لگنا جو ہے نا میرا بھائی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تم درود شریف پڑھو اور توبہ کرو کہ اللہ کے حرمین میں تمہارا دل نہیں لگتا تو اور کہاں لگے گا؟ تو یہ تمہارے ذہن میں شیطان نے ایک خناس ڈالا ہوا ہے۔ استغفار پڑھو، کثرت سے درود شریف پڑھو اور روزانہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ میرے دماغ سے یہ فتنہ جو ہے ختم ہو جائے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے۔ میری بیوی اور والدین میں اکثر جھگڑا رہتا ہے۔ میری بیوی کے بارے میں والدین کہتے ہیں طلاق دے دو، لیکن بات یہ ہے میرا بھائی کہ اگر بیوی آپ کے حقوق صحیح ادا کرتی ہے اور کوئی اس میں برائی نہیں الحمدللہ تو بالکل طلاق نہ دو، صرف یہ ہے کہ بیوی کو علیحدہ کر دو، والدین سے دور کر دو۔ اس کی والدین سے نہیں بنتی، کو ضروری تو نہیں ہے کہ سب کو اکٹھا رکھو، یہ بھی ہمارے یہاں مصیبت ہے نا ہماری جاہلیت، اور یہ سارے بیٹے اکٹھے ہوں اور صحیح اولاد زندگی میں جدا ہو جائے، اور بابا زندگی میں جدا ہو جائے، جوتے ہمارے اچھا ہے، اس سے بہتر ہے دور رہیں گے، آئیں گے محبت سے، ہفتے میں 1 دن 2 دن، وہ بھی عزت سے آئیں گے، تم بھی عزت سے ملو گے، محبت بھی قائم رہے گی، پیار بھی قائم رہے گا۔ تو اسی لیے اپنی بیوی کو علیحدہ رکھو اور ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے ساتھ تعلق رکھو، اور ضروری نہیں ہے کہ تمہاری بیوی سے ان کی بنے، نہیں بنتی نہ بنے، اس کو الگ کر دو۔ میں نے قربانی کر دی پھر کنکری ماری، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر ترتیب ٹوٹ جائے تو 1 بکری دم دینی پڑتی ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معاف ہے۔ تو اب دیکھ لو جو تمہارا مسئلہ کو اللہ نے توفیق دی ہے دے دو۔ اگر ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے، آپ ان کے لیے عمرہ کریں، عمرہ اپنے لیے کر کے جب ختم کرو تو دعا مانگو کہ اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ماں باپ ہے، مزدلفہ سے رات کو آنے کی اجازت ہے، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ ان کے ساتھ آئے گا، بالکل بوڑھے جب آئیں گے ان کو اکیلا تھوڑا چھوڑ دو گے، بیوی آئے گی تو کیا کہو گے تم جاؤ میں صبح آؤں گا، تم بھی بیوی کے ساتھ آ جاؤ گے، رات کوئی دم نہیں۔ ایک عورت دودھ پلانے والی ہے یا حاملہ ہے تو کیا اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ ہاں بالکل اجازت۔ اگر روزہ اس کو نقصان دے، اگر نقصان نہ پہنچائے تو پھر روزہ رکھ لو، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی روزہ رکھو گی نقصان ہوگا تو پھر قضا کر لے بابو۔
بھائی یہ نہیں 5,000 کمایا 10,000 کمایا، یہ بات دیکھو کہ مثلا تمہارا رمضان المبارک سے یا یکم محرم سے سال شروع ہوا، سال کے بعد دیکھو کہ تمہارے پاس گھر کا ذاتی خرچہ ورچہ نکال کے کتنے پیسے بچے ہیں۔ پیسے بچے ہیں 5,000، 2.5% کے اعتبار سے زکوٰۃ دے۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس مہینے 5,000 کمایا تو اس کی زکوٰۃ نکالوں، اگلے مہینے 5,000 کمایا اس کی زکوٰۃ نکالوں، اگلے مہینے میرے 20,000 خرچ ہو گئے۔ سال کے بعد دیکھو کہ کیا بچا ہے، کیا نفع ہے، کیا خالص ہے، اس کی زکوٰۃ دو۔ امام ابو حنیفہ کے مسلک پر باریک جرابوں پہ موضوع پہ مسح نہیں ہوتا، ایسا کرے گا ان کے مسلک پہ نماز نہیں ہوتی۔ حنابلہ کے نزدیک کیا ہے، کہتے تھی کہ وضو کرنے کے بعد اگر اپنی بیوی کو بوسہ دے تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا، نہیں کرنا ہوگا، وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن تم وضو کر کے بوسے دینے میں کیا حکمت ہے آخر؟ کوئی یہ بھی مسئلہ سمجھاؤ نا، بغیر وضو کے پہلے دے دو بعد میں وضو کر دو، کوئی ایسی پاک شے تو نہیں جس کو وضو کر کے آدمی حل کرے۔ بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا، بالکل تجربے کرتے رہو۔ حج نہ کرے اس کو عرفات کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، ایک روزہ جو ہے وہ 2 سال کے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے، ایک دن کا روزہ۔ تو جو حج پہ نہ جائیں وہ ضرور روزہ رکھے 9 تاریخ کو۔ اگر سلام کا جواب دیں، اگر کرے تو دینا ہوگا، لیکن حکم یہ ہے کہ جب لوگ کھانا کھا رہے ہوں تو آنے والے کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ نماز میں اگر سجدہ آ جائے تو سجدہ سہو جو ہے قبل السلام بھی ثابت ہے اور بعد السلام بھی ثابت ہے۔ رمضان کے شروع میں فطرانہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، عید سے صرف ایک دن قبل اور عید کی نماز سے پہلے مسواک ایک بالش کے برابر ہو بس کافی ہے۔ اگر امام نے تشہد پورا کر لیا، مقتدی پورا نہیں کیا، امام نے سلام پھیر دیا تو ہم بھی سلام پھیریں گے، ہم امام کے تابع ہیں۔ اب تمہیں جو تشہد نہ آتا ہو 1.5 گھنٹہ پڑھتے رہو تو اچھی بات تھوڑی ہے، امام اٹھ کے چلا جائے تم تشہد پڑھ رہے ہو، اچھی نماز ہے بھائی۔ میرا بیٹا کماتا نہیں ہے لیکن عید پہ قربانی کرتا ہے، اچھی بات ہے، تم کرو، اپنے بیٹے کی طرف سے بھی کرو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو پڑھو، کوئی پابندی۔ ویسے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ 300 دفعہ پڑھو، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ 500 دفعہ پڑھو، بعض بزرگ کہتے ہیں 600 دفعہ پڑھو، لیکن اصل بات یہی ہے کہ دل سے پڑھو اور جتنی دفعہ ہو سکے پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہے نہیں ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب اللہ کافی ہو گیا تو پھر کون ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جب اللہ کافی ہو، اللہ نگہبان ہو، اللہ محافظ ہو، اس کے بعد کسی بندے کی طاقت ہے کہ نقصان پہنچائے؟ کوئی کافر اگر ہدیہ دے بالکل لے سکتے ہو، کوئی بات نہیں۔ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ امر خارق العادت ظاہر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر ولی کے ہاتھ پہ ہو تو کرامت کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی جب کوئی آدمی قبر میں جا کے سلام کہتا ہے تو مردہ سنتے ہیں، اللہ سنوا دے تو سنوا دے، نہ چاہیں تو نہ سنوا دے۔ علو سے مراد ہے بڑائی، تکبر۔ میں نے قرآن حفظ کر لیا انشاءاللہ، مجھے عالم بننے کا شوق ہے، مدرسہ بتائیں، مجھے کیا پتا کہاں تم یہاں پڑھنا چاہتے ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، کس ملک میں، تاکہ وہاں کا تمہیں مدرسہ بتاؤں۔ ہاں، مقصد ہے کہ اللہ کی زمین ہے اور تمام مخلوق اللہ کی ہے، جہاں اللہ جگہ دے دے وہاں ٹھہر جاؤ، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس ملک میں رہو اور اس میں نہ رہو، جہاں خدا موقع دے، سب اللہ کا ملک ہے، بس کافروں کے ملک میں نہ رہو۔ سرکار دو عالم کے والدین کے بارے میں، وہ حضور کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے، اسلام نہیں لے آئے۔ حاملہ عورت کو چاند گرہن کا اثر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ سوری قبیلہ ہے آپ کا، سفیان سوری، تمیمی، سوری، فہمی قبائل ہیں۔ مکہ میں جو خارجی رہتے ہیں، خارجی اللہ کسی کو نہ بنائے، کیا مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آیا۔
اچھا باہر والے لوگ جو مکے میں آ گیا، مکے کے حکم میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو باہر جائیں، تنعیم سے جا کے احرام باندھیں۔ حرم شریف کو حرم کیوں کہتے ہیں؟ حرم حرمت سے ہے کہ حرمت کی جگہ ہے، عزت کی جگہ ہے، جو چیزیں باہر حلال ہیں وہ یہاں حرام ہیں۔ مرد کے لیے کالا کپڑا پہننا، کوئی کپڑا پہنو تمہاری مرضی ہے، لیکن بطور سوگ کے پہننا، جیسے 10 محرم کے دن لوگ پہنتے ہیں تو وہ منع ہے۔ حضور نے فرمایا کہ من لبس السودا وشق الجیوب وضرب الاخدود فلیس منا، کہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں، سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، رخساروں پہ تھپڑ مارتے ہیں اور اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، حضور نے فرمایا ان کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے کوئی کالا کپڑا پہنے لاکھ دفعہ پہنے کو مسئلہ نہیں، اگر دم پڑ جائے پھر بکری دینا واجب ہے۔ کر کے 2 رکعت جو ہیں ہم مقام ابراہیم کے بجائے حتیم میں پرنالے کے نیچے پڑھیں، جائز ہے۔ سرکار دو عالم کے لیے درود پڑھیں، جو بھی ثواب کا کام کریں حضور کی شان کی بلندی کے لیے ثواب ہدیہ دے سکتے ہیں۔ اس کا خاوند فوت ہو گیا، عدت میں ہے، اپنے ملک جا سکتی ہے، وہاں جا کے عدت کے دن پورے کرے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہاں بیٹھی رہے، پہلے 4 مہینے 10 دن گزارے۔ اگر یہ بیچارہ خاوند فوت ہو گیا اس کو یہاں رہنے کا کیا ہے، وہ جا سکتی ہے واپس، اور عدت کے دن جو ہیں وہ اپنے ملک میں بھی جا کے گزار سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔